کہ ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا کوئی ویژن ہونا چاہیے، ہمارا کوئی مشن ہونا چاہیے، ہمارے کوئی اہداف ہونے چاہیے، کوئی مقاصد ہونے چاہیے، کوئی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کی بہت سی تعریفیں، بہت سی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ ہر آدمی سکسس کو، کامیابی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا اپنی وجہت نظر سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ کسی کاروباری آدمی سے پوچھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ ہوگی، اور کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کو کہے جس آدمی کی صحت اچھی ہو، جو اچھی ڈائٹ لیتا ہو، جس کی غذا اچھی ہو، جس کو شوگر، بلڈ پریشر یہ بیماریاں نہ ہوں، وہ کامیاب ہے۔ اور کسی بزنس مین سے پوچھیں تو شاید وہ آپ کو کہے کہ بھائی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، گاڑی اچھی ہو، بنگلہ اچھا ہو، وہ کامیاب ہے۔ ہر آدمی کامیابی کی اپنی ایک ڈیفینیشن رکھتا ہے اپنی فیلڈ کے اعتبار سے، اور وہ اس کی فیلڈ کی حد تک قابل قبول بھی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں سکسس کی یہ ڈیفینیشن ایکسیپٹیبل ہے، قبول ہے، ٹھیک ہے۔ بزنس مین کی ڈیفینیشن اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو اس کی یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے۔ لیکن ایک انسان دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں صرف بزنس اور ہیلتھ نہیں ہے، اس کی زندگی صرف ان دو چیزوں کا نام نہیں ہے۔ یہ تو میں نے 2 مثالیں دی ہیں، کوئی اور 10 فیلڈز بھی آپ لے لیں تو ہر فیلڈ کا آدمی اپنی ڈیفینیشن کرے گا کامیابی کی۔ اسلام نے کامیابی کی جو ڈیفینیشن کی ہے نا، جو تعریف اسلام نے کامیابی کی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں آپ کی صحت بھی آ جائے گی، اس میں آپ کا بزنس بھی آ جائے گا، اس میں آپ کی جاب بھی آ جائے گی، اس میں آپ کی دنیا کے سارے کام بھی آ جائیں گے اور آخرت کے سارے کام بھی آ جائیں گے۔ قرآن نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس سے جامع ترین دعا اور کوئی نہیں۔ حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ کسی نے کہا میرے لیے دعا کر دیں، تو حضرت انس نے یہ دعا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس شخص نے کہا کچھ اور دعا بھی کر دیں، تو حضرت انس نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا بات رہ گئی جو میں دعا کروں؟ یہ ایسی دعا ہے جس میں سب کچھ آ گیا۔ اب فی الدنیا حسنہ، دنیا کی کامیابی، دنیا کی کامیابی میں بزنس مین کی جو کامیابی کی ڈیفینیشن تھی وہ بھی آ گئی، ڈاکٹر نے کامیابی کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ بھی آ گئی۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے زندگی میں کامیابی عطا فرما، دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس کا مطلب آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری صحت بھی اچھی ہو، یا اللہ میرا کاروبار بھی اچھا ہو، یا اللہ میرا روزگار بھی اچھا ہو، یا اللہ میری اولاد بھی میری تابعداری کرنے والی ہو، یا اللہ میری بیوی بھی میری بات ماننے والی ہو، یا اللہ دنیا میں مجھے عزت ملے۔ جو ڈیفینیشن کوئی کامیابی کی کر سکتا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے جو میں اعتدال اور بیلنس کی بات کر رہا ہوں، کہ اسلام نے ہمیں دنیا کی کامیابی کا بھی طریقہ سکھایا ہے اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اگر اسلام ایک بیلنس دین نہ ہوتا تو اسلام یہ کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے کاروبار سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ اگلے دن تشریف لائے، پھر وہی شخص مسجد میں کھڑا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، کبھی تلاوت تو کبھی نماز تو کبھی ذکر۔ کچھ دن مسلسل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا تو ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ آدمی کھاتا کہاں سے؟ اس کو تو جب دیکھو مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔
یہ کھاتا کیا ہے, اس کا روزگار کا ذریعہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ اس کے ایک بھائی ہیں جو کام کرتے ہیں اور کماتے ہیں, وہ اس کو بھی کھلاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخوہ خیر منہ, اس کا بھائی اس سے بہتر ہے. اخوہ خیر منہ, کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ خود کما بھی رہا ہے اور اب خود کھا رہا ہے, خود بھی عبادت کرتا ہوگا, اور پھر اپنے اس بھائی کو کھلا رہا ہے جو بھائی عبادت کر رہا ہے, تو اس کی ان ساری عبادات کا ثواب بھی اسی بھائی کو مل رہا ہے. تو بہتر کون ہوا؟ وہ شخص جو کما بھی رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے. اس آدمی کی بنسبت جو صرف عبادت کر رہا ہے, کسی کے کام نہیں آ سکتا یا دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی, اور وہ رہبانیت ان کی اپنی انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی. ہم نے ان پہ رہبانیت لازم نہیں کی تھی. ما کتبناها علیہم, ہم نے نہیں کہا تھا کہ رہبانیت اختیار کرو, دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فما رعوها حق رعایتها, پھر اس کو نبھا بھی نہیں سکے. رہبانیت اختیار کر لی لیکن نبھا نہیں سکے. ان باتوں سے, ان آیات اور ان روایات سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے, جیسے میں نے بتایا قرآن نے جو ایک مسلم کا ویژن بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا ہر وہ کام جو اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنے گا, شریعت اس کو منع کرے گی. دنیا کا اصول ہے, آپ جب کوئی کمپنی بناتے ہیں, کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں, تو آپ اس کا ویژن طے کرتے ہیں, اس کا مشن طے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے 1 سال میں نے کیا اچیو کرنا ہے, 2 سال میں کیا اچیو کرنا ہے, 3 سال میں کیا اچیو کرنا ہے. مسلمان کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم نے جو آخری رزلٹ اچیو کرنا ہے, جو آخری ہدف اچیو کرنا ہے, وہ ہے جنت. اب اس راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی ظاہر ہے اس سے ہمیں بچنا پڑے گا, اور جو کام ایسے ہوں گے جو اس کی راہ میں معاون بنے, مددگار بنے, تو شریعت کہے گی اس کو اختیار کرو. معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جب انسان دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے.